علی کعبہ سے اس کا پھر آپ کہاں رہتے تھے؟ عقیدہ سنانے لگا، بالکل خالصتاً عقیدہ، بغیر کھوٹ کے عقیدہ، بغیر منافقت کے عقیدہ۔ پہلے کہاں رہتے تھے؟ معصوم فرماتے ہیں جس کعبے کو تم کعبہ سمجھتے ہو یہ اصل کعبہ نہیں ہے، یہ معصوم کا فرمان۔ مولا تو پھر اصل کیا ہے؟ امام فرماتے یہ ہے زمین والوں کا کعبہ، یہ ہے زمین کا سینٹر، اس کے بالکل اوپر عرش پہ کعبہ ہے، یہ کعبہ اس کعبے کی شبیہ ہے۔ کاش میرے پاس وہ طاقت ہو کہ تمہارے سینے پہ جملہ رکھو، یہ کعبہ اس کعبے کی شبیہ ہے۔ تو پھر آج پتا چلا بندے اصل نہیں چوم رہے، ہائے ہائے، شبیہ چوم رہے، سجدہ اصل کو نہیں، سجدہ شبیہ کو ہو رہا۔ اچھا میرے مالک اگر یہ اصل نہیں تو اصل؟ فرمائے وہ ہے، یہ اس کی شبیہ ہے۔ اس نے کہا اچھا تو آپ وہاں رہتے تھے؟ امام صاحب وہ بھی اصل نہیں۔ اب اتنے بندے اگلی صف میں آ جانا جن کا عقیدہ میرے ساتھ ملتا ہے۔ کمزور عقیدے والے افراد سے میں معذرت خواہ ہوں، تھوڑی دیر کے لیے مجھے عقیدہ پڑھنے دینا۔ معصوم نے فرمایا یہاں ہمارے جسم ہیں، جو اس کے اوپر کعبہ آسمان پہ ہے اسے کہتے ہیں بیت المعمور۔ وہ اینٹوں کا گھر نہیں، وہ نور کا گھر ہے۔ اس کا مولا وہاں کیا ہوتا ہے؟ فرمایا یہاں کرتے ہیں طواف یہاں کے رہنے والے۔ جو پیچھے بیٹھے تھوڑا تھوڑا ہاتھ ہلاتے رہنا تاکہ مجھے پتا چلے کہ عقیدہ ہر بندے تک پہنچ رہا۔ یہاں وہ بھی بھائی یہاں طواف کرتے ہیں یہاں کے رہنے والے، وہاں کرتے ہیں وہاں کے رہنے والے۔ یہ ہے مٹی کا گھر، اس لیے اسے جسم جھکتے ہیں۔ وہ ہے نور کا گھر، اسے نور جھکتے ہیں۔ مولا فرماتے یہاں آنے سے پہلے ہم وہاں رہتے تھے، کیونکہ یہاں آنے سے پہلے ہم نور میں تھے۔ جب ہم نور میں تھے تب ہم بیت المعمور میں تھے۔ اس نے کہا اچھا تو پھر آپ کا اصل گھر تو بیت المعمور ہے؟ امام فرمایا نہیں، بیت المعمور بھی اصل نہیں، بیت المعمور کے اوپر پھر ایک کعبہ ہے جسے عرش رحمان کہتے ہیں۔ سائل نے کہا وہاں کیا ہوتا ہے؟ امام فرمایا وہاں کس کی جرت ہے پہنچے؟ وہاں یا وہ رہتا ہے یا ہم رہتا ہے، وہاں یا وہ رہتا ہے یا ہم رہتے۔ میرا بادشاہ مجھے طاقت ہے میں عقیدہ پڑھ سکوں۔ امام نے فرمایا یہاں ہمارے بدن ہے، وہاں ہمارا نور ہے، وہاں وہ ہے یا ہم ہے۔ اس کا مولا وہاں کیا ہوتا ہے؟ فرمایا وہاں ہم 14 اس کا طواف کرتے ہیں، وہاں ہم اس کا طواف کرتے ہیں۔ اس کا مولا پھر اصل گھر وہاں ہے۔ جملہ سننا جو نہیں سنیا، امام 13 رجب کو ہماری دادی یہاں سے علی لینے نہیں آئی تھی، بی بی نے پہلا قدم کعبے میں رکھا، دوسرا بیت المعمور میں رکھا، بی بی عرش رحمان پہ گئی، ادھر پردہ پھٹا، علی باہر آیا، ادھر پردہ پھٹا، ادھر دیوار پھٹ۔ بادشاہ حسین ان ہاتھوں کو سلامت، بادشاہ حسین ان جوانیوں کو سلامت رکھ۔ مالک حسین بادشاہ حسین عزت عطا فرما، یہاں سے نہیں، یہاں سے علی نہیں آیا، یہاں سے تو بی بی گزری تھی، لائی تو وہاں سے ہے۔ ہاتھ اٹھ گئے، میرا اندر سینہ ٹھنڈا ہو گیا کہ مجھے اب یہاں پہ عقیدہ پڑھنا ہے۔ اب مجھے مولوی جواب دے، جو ایک لمحے کے لیے وہاں جائے اسے معراج کہتے ہو، جو 3 دن رکی رہی اسے کیا کہتے؟ 3 دن یہاں نہیں رہی، بادشاہ حسین گئی یار 3 دن تک بی بی یہاں نہیں رہی، وہاں رہی۔ علی آیا تھا وہاں سے، فاطمہ بنت اسد۔ اگر 2 4 6 بندے پریشان ہو گئے تو میں اب قرآن سے ثابت کرنے لگا۔
خدا قرآن میں کہتا ہے جو میرا گھر کعبہ ہے وہاں 4 کام ہوتے ہیں، للطائفین الراکعین الساجدین والعاکفین۔ میرے گھر میں طواف ہوتا ہے، رکوع ہوتا ہے، سجدہ ہوتا ہے، اعتکاف ہوتا ہے۔ میں نے آیت پڑھی قرآن کی، خدا کہتا ہے میرے کعبے میں 4 عمل ہوتے، طواف کعبے کے اندر نہیں، رکوع کعبے کے اندر نہیں، سجدہ کعبے کے اندر نہیں، باہر، اعتکاف باہر نہیں، اعتکاف ہوتا ہے اندر۔ اگر کسی مولوی سے تعلقات اچھے ہیں اگلے 7 دن میں مجھے جواب لا کے دینا، میں پوری زندگی منبر پہ آنا چھوڑ دوں گا۔ اللہ نے کہا میرے گھر میں اعتکاف ہوا ہے، اعتکاف کا کم از کم دورانی ہے 3 دن۔ علی کی ماں 13 رجب کو گئی تھی، 16 رجب کو آئی ہے۔ مولوی کے سر پہ قرآن رکھ کے پوچھنا، فقہ کہتی ہے مرد اعتکاف بیٹھے گا تو مسجد میں بیٹھے گا، عورت بیٹھے گی تو گھر میں بیٹھے گی۔ بیوی 3 دن بیٹھی، اب بتا اللہ کا گھر سمجھ کے بیٹھی یا علی کا گھر سمجھ؟ بادشاہ حسین عقیدے کو سلامت، مالک حسین ان عقیدوں کو سلامت رکھے۔ بی بی 3 دن جو کعبہ میں رہی اللہ کا گھر سمجھ کے بیٹھی یا علی کا گھر سمجھ کے بیٹھی؟ اپنے گھر سے چلی تھی، اپنے گھر میں آئی۔ علی کو لیا ہے علی کے گھر سے۔ کبھی بھی زندگی میں یہ نہ سوچنے کی کوشش کرنا کب تھے کہاں تھے۔ ایک بندے نے میرے مولا سے آ کے پوچھا، اس نے کہا مولا جس دور میں آپ نہیں ہوں گے اس دور کے شیعہ مسئلے کس سے پوچھیں گے؟ شاید اس صحابی کا اشارہ آج کے اس دور میں تھا۔ اس نے کہا جس دور میں آپ میں سے کوئی نہیں ہوگا اس دور کے شیعہ کیا کریں گے؟ امام نے کہا چپ، وہ کون سا دور ہوتا ہے جب ہم نہیں ہوتے؟ ہم ہر دور میں ہیں، ہم زمانے میں سے نہیں۔ ہاں یہ زمانے سے نہیں، زمانہ ان کے پیچھے۔ اگر یہ زمانے کے بعد ہوتے تو امام زمانہ نہ ہوتے۔ یہ زمانے کے پیچھے نہیں چلتے، زمانہ ان کے پیچھے چلتا۔ یہ زمانے کی وجہ سے نہیں، زمانہ ان کی وجہ سے۔ یہ گردش لیل و نہار جو ہو رہی ہے یہ ان کی وجہ سے۔ جبریل کے نام کے ساتھ ایک لفظ آتا ہے جبریل امین، ایسا کیا جی؟ امین کہتے ہیں جس کے پاس امانت ہو۔ مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ یہ اللہ سے قرآن لا کے رسول کو پہنچا۔ اچھا جب اللہ سے اس نے لیا اور رسول تک پہنچا تو اس کا مطلب رسول سے پہلے قرآن اس کے پاس آ گیا۔ اگر رسول سے پہلے قرآن جبریل کے پاس تھا تو پھر یہ سید الانبیاء کیسے؟ ایک دن یوں ہی جبریل یوں اتراتا ہوا نکل رہا تھا مسجد نبوی سے، علی کی نگاہ پڑی، جبریل نے جھک کے علی کو سلام کیا۔ علی نے کہا کہ جبریل زندگی میں کبھی کسی بات پہ فخر ناز بھی ہوا ہے؟ اتنا کہنا تھا، جبریل نے کہا ایک فخر میرے پاس ایسا ہے جس پہ ہمیشہ ناز کرتا ہوں۔ علی فرمایا وہ کون سا فخر ہے؟ اس کا وہ فخر یہ ہے کہ اللہ نے قرآن لانے کے لیے مجھے منتخب کیا، وحی کے لیے مجھے منتخب کیا، میں اللہ کی باتیں زمین پہ لے کے آتا ہوں، اس بات کا مجھے بڑا غرور ہے۔ علی فرمایا یہ باتیں جو اللہ سے لے کے آتا ہے یہ کہیں سے سنتا ہے؟ یہ خدا تجھے خود بلاتے تھا۔ جب میں نے کہا وہاں تک تو میری رسائی نہیں، میں تو سدرۃ المنتہا پہ رہتا ہوں، سدرۃ المنتہا میرا آخری گھر ہے۔ علی فرمایا پھر کہاں سے لے کے آتا ہے؟ اس نے کہا وہاں ایک اللہ نے لوح لکھی ہے، اللہ لوح پہ لکھتا ہے، میں لوح سے لے کے فرش پہ لاتا ہوں۔ خدا لوح پہ لکھتا ہے، میں لوح سے لے کے فرش پہ آتا ہوں۔ اللہ لوح پہ لکھتا ہے، میں لوح سے لے کے فرش پہ آتا ہوں۔ اللہ نے مسکرا کے فرمایا جبریل اس سے بھی بڑی تیرے پاس ناز کی بات تھی، کاش اس بات پہ ناز کرتا، لیکن تو نے اسی بات پہ ناز کیا کہ تو امین وحی الہی ہے، تو قرآن عرش سے فرش پہ لے کے آتا ہے۔ جبریل یہ کہہ کے اڑ گیا۔ اگلے دن جبریل جب گیا، جبریل نے لوح سے قرآن لینا تھا، جب پہنچا علی ہاتھ سے لکھ رہا تھا، علی ہاتھ سے لکھ رہا تھا۔ جبریل کا بدن کانپا، کام کا مولا معافی دے، اب بتا کس پہ ناز کروں؟ فرمایا آج کے بعد ناز کرنا تو میرا شاگرد ہے۔
ناز کرنا اس کے بعد، اس بات پہ ناز نہ کرنا کہ تو شاید اس سے ملتا ہے، وہاں سے بھیجتے بھی ہم ہیں، یہاں اترتا بھی ہم پہ ہے، وہی کرتے بھی ہم ہیں، وہی لیتے بھی ہم ہیں، بھیجتے بھی ہم ہیں، سنتے بھی ہم ہیں۔ یہاں جسموں میں آئے ہیں تمہاری وجہ سے، تمہیں سمجھانے کے لیے جسموں کی صورت میں آئے، ورنہ ہم محتاج جسم نہیں، ہم کھانا کھاتے ہیں تمہیں سمجھانے کے لیے کہ سلیقہ کیا ہو۔ یہ اللہ کی عبادت جنت کی وجہ سے نہیں کرتے، اللہ منوانے کی وجہ سے کرتے ہیں۔ کتنا فرق ہے تیری اور ان کی نماز میں۔ تیری نماز ہے تیری ذات کا بچاؤ، علی کی نماز ہے توحید کا بچاؤ۔ زندگی تولوں اپنے شہنشاہ کے جملے پہ، امیر المومنین نے مسجد کوفہ میں سر خاک پہ رکھ کے کہا تھا، میرے اللہ گواہ رہنا، میں نے اپنا آپ گھٹا گھٹا کے تجھے بڑھایا۔ ہائے 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 ہائے، علی نے کئی بار اپنا آپ گھٹایا ہے صرف تجھے بڑھانے کے لیے۔ امیر المومنین کوفہ کی مسجد میں تھے، بندوں نے سوچا کہ کوئی ایسا بندہ ڈھونڈے جو علی سے ایسا سوال کرے کہ علی سوچ میں پڑ جائے۔ ڈھونڈتے ڈھونڈتے ایک ایسے یہودی عالم کے پاس گئے جو 70 سال سے غار میں رہ رہا تھا، اتنی ریاضت تھی اس کی کہ وہ غیب کی چیزوں میں جھانک لیتا تھا۔ اسے لے کے کوفے آ گئے، مسجد کے باہر اسے تیار کر کے اندر بھیجا۔ وہ آیا تو سامنے منبر پہ میرے شہنشاہ تھے، آ کے کہنے لگا، علی میں چاہتا ہوں کہ تم کوفے کے لوگوں سے سوال کرتے ہو، مجھ پہ سوال کرو، میں تمہیں جواب دوں۔ علی نے جو اگلا جملہ کہا، آپ کے چہروں پہ آنکھوں پہ رونق آئی۔ علی مسکرا کے کہتے، اکیلا تو ہی جواب دے گا یا وہ بھی آئیں گے جو تجھے لے کے آئے؟ میرے مد مقابل تو نے رکنا ہے یا وہ بھی آئیں گے؟ کہنے کا جب میں آ گیا ہوں کسی اور کی ضرورت نہیں، آپ سوال کریں میں جواب دوں گا۔ مسجد میں لوگوں نے کہا، یا علی جب وہ چیلنج کر رہا ہے تو آپ کو سوال کر لینا چاہیے۔ اب امیر المومنین کے سامنے کوئی نبی کھڑا ہوتا تو شاید علی علم کا کوئی باب کھولتا، سامنے کھڑا تھا ایک جاہل یہودی۔ علی نے اپنے ہاتھ کو پیچھے کر کے مٹھی کو بند کر کے سامنے کیا، بتا مٹھی میں کیا؟ اس نے ایک لمحے کے لیے آنکھیں بند کی، آسمانی کتابوں کے علم کے مطابق غیب میں جھانکا، آنکھیں کھولی۔ کوہ ابو قبیس میں ایک فاختہ نے انڈے دیے، ان میں سے ایک انڈا آپ نے اٹھایا۔ صحابیوں کی نظریں اب ہاتھ لے کے دیکھیں کیا نکلتا۔ علی نے ہاتھ کھولا تو فاختہ کا انڈا تھا۔ فاختہ کا انڈا دیکھا تو بندوں نے اس یہودی کی طرف دیکھا، گڈ، یہ چیز اب علی پہ سوال ہے، اب کرے گا علی۔ اتنا کہنا تھا، علی منبر سے نیچے اترے، اس کے سینے پہ ہاتھ رکھ، کہتے اللہ نے ابھی تک وہ ماں پیدا ہی نہیں کی جو ایسا بیٹا چنے جو علی کے مقابلے پہ آ کے کھڑا ہو جائے۔ علی نے وہی انڈا اس کے ہاتھ پہ رکھا، رکھ وہیں پہ جہاں سے میں نے اٹھایا، رکھ جہاں سے میں نے اٹھایا ہے۔ اتنا کہنا تھا، قدموں میں گرا، گر کے کہنے لگا، یا علی جو میں نے بتایا وہ عالم کرتے ہیں، جو تو نے کیا وہ خالق کرتے ہیں۔ میں تو مجھ سے مقابلہ کیسے کرے گا؟
اب اگلا جملہ مولا نے فرمایا، جب شرمندہ ہو کے جانے لگا نا، اب یہودی آیا تھا اور یہودی جا رہا تھا، ایسا ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ علی اپنا آپ منوا لے اور اللہ منوائی نا. وہ علی مان گیا تھا، وہ جانا کرنے کا واپس آ ہی گیا ہے تو اب مجھے بھی کچھ بتا. سر جھکا کے کھڑا ہوگا، جی پوچھیں یا علی. علی فرمایا یہ جو تو جواب دے دیتا ہے یہ علم کہاں سے لیا؟ اس اگر ریاضت کی ہے میں نے، عبادت نہیں ریاضت کی ہے. یہودی تھا. علی فرمایا تو نے اپنا نفس مارا ہے. جی مارا ہے. کیا کرتا ہے اس نفس کو مارنے کے لیے؟ اس کا میرا نفس جس چیز کے لیے مجھے کہتا ہے یہ کام کر، میں وہ نہیں کرتا. جس سے وہ روکتا ہے اس سے میں روکتا ہوں. میں نفس امارہ کے پیچھے نہیں چلتا. کلمہ نہ پڑھتے ہوئے بھی میں نفس مار کے ریاضت کی اس منزل پہ پہنچ گیا ہوں کہ میں غیب کی چیزوں سے واقف ہو جاتا ہوں. اللہ فرمایا اچھا تیرا نفس جو تجھے کہے وہ تو نہیں کرتا؟ اس کا بالکل نہیں کرتا. اللہ فرمایا تیرا نفس کیا کہتا ہے تیرے مسلمان ہونے کے لیے؟ وہ کہتا نہ ہو، لیکن پھر ہو. ہائے ہائے، اگر تیرا نفس کہتا ہے کہ نہ ہو تو پھر ہو. قدموں میں گرا، گر کے کہنے لگا تو نفس سے کیسے واقف ہے؟ اللہ نے سینے پہ ہاتھ مار کے انا نفس اللہ، میں اللہ کا نفس ہوں. میں وحدت کا روپ ہوں، میں توحید کی پرچھائی ہوں، میں اللہ کا چھپا ہوا راز ہوں. یہ تو اس نے کرم کر دیا ہے کہ اس نے اس بادشاہ کی ولایت ہمیں دے دی ہے. کتنا کرم ہے اس اللہ کا، بنایا اپنے لیے تھا، دے ہمیں دیا ہے. زندگی دے دینا، جوانی لٹا دینا، گھر بار تباہ کروا لینا، علی نہ چھوڑا. علی زمانے میں مشکلوں کا نام، قبر میں آسانیوں کا نام. جب اکیلی چار دیواری ہوگی، گھپ اندھیرا ہوگا، رشتہ دار چھوڑ کے جا چکے ہوں گے، جس مولوی کے کہنے پہ تو نے علی چھوڑا وہ جا کے سو چکا ہوگا، اس وقت تیری قبر کی جو پہلی روشنی ہے اس کا نام ولایت علی ہے. منت کروں گا، خطیب یا ذاکر بن کے آیا ہی نہیں، ماتمی ہوں شبیر کا، نوکر ہوں اپنی قوم کا، زندگی میں ولایت علی نہ چھوڑنا. علی سے ایک صحابی نے پوچھا یا علی ہم چاہتے ہیں آپ ہماری قبر میں آئیں. علی کہتے میں جاتا تو ہر مومن کی قبر پہ ہوں. اس کا مولا کچھ خاص مومن جن سے خاص ملاقات؟ علی فرمایا کسی سے ملنے جاتا ہوں، کچھ کا شکریہ ادا کرنے جاتا ہوں. شکریہ کا نام آنا تھا، بندہ تڑپا. اس نے کہا وہ کون سا عمل ہے جس کی وجہ سے تو مرنے والے کا شکریہ ادا کرتا ہے؟ علی نے امامہ اتار کے ممبر پہ رکھ کے رو کے کہا زندگی میں بطول کو تنہا نہ چھوڑنا. اگر چاہتے ہو میں قبر میں تمہارا شکریہ ادا کروں. نبی کی بیٹی کے حق سے کبھی کوتاہی نہ کرنا. دنیا کو بتانا کہ کتنا ستایا ہے امت نے رسول کی بیٹی کو. علی شہنشاہ نے بلایا عقیل بادشاہ کو اپنے گھر، رو کے کہا کہ میں زہرا کے جانے کے بعد عقد کرنا چاہتا ہوں بنی کلابیہ میں. اس خاندان کی کسی بہادر عورت کا انتخاب کیجیے. جناب عقیل نے پوچھا کس لیے؟ فرمایا مجھے ایک بہادر بیٹا چاہیے. جناب عقیل نے کہا بادشاہ آپ کے پاس حسین بھی بہادر ہے، حسن بھی بہادر ہے. فرمایا ایک ایسا بیٹا چاہیے جو میری بیٹیوں کا نگران ہو. اب یہاں پہ ماتمی مجھ پہ سوال کریں کہ جب علی ہر چیز سے واقف تھے تو پھر عقیل سے کیوں کہا؟ معصوم کی نگاہ انتخاب سب سے افضل ہوتی. امام نے جناب عقیل سے کیوں کہا کہ آپ رشتہ ڈھونڈیں؟ صرف اس لیے کہ عقیل کے کان میں یہ بات چلی جائے کہ مجھے ایک بہادر چاہیے. عقیل نے یہ بات ذہن میں سوچ لی. ام البنین عباس پالتی رہی، عقیل مسلم پالتا رہا.
عقیل نے مسلم جوان کیا حسین کے لیے. 28 رجب کو وطن چھوڑا 7 حسین مکہ آئے جناب مسلم 7. 13 شعبان کو حسین نے مسلم کو مکے سے بھیجا. کوفے جا حالات دیکھ مجھے پل پل کی خبر دینا. جناب مسلم نے آخری سلام کیا. حسین نے وداع کیا. مسلم وہاں آئے جہاں مسلم کی بیٹیاں تھیں. بیٹی گود میں بٹھا کے پیار کیا. دونوں بیٹیوں کا ہاتھ پکڑا. وہاں گئے جہاں رباب کی گود میں سکینہ تھی. یہ قربانی ذرا دیکھنا لاہور والی ملکہ کی اولاد کی. رقیہ بی بی ساتھ. جناب مسلم نے کہا رقیہ بیٹیوں سے کہا میرے سامنے سکینہ کے پاؤں پہ ہاتھ رکھیں. مسلم کی شہزادیوں نے سکینہ کے قدموں پہ ہاتھ رکھا. جناب مسلم نے ایک آواز آئی میں چھوڑ کے تمہیں جا رہا ہوں. نصیحت بھی کر رہا ہوں وصیت بھی. اسے بہن نہ سمجھنا یہ آقا ذاتی ہے. سفر میں سکینہ کی حرمت کا خیال رکھنا. بیٹیوں سے ودا ہوا. لاہور والی شہزادی سے ودا ہو کے عباس کا ہاتھ پکڑا. علیحدہ جگہ پہ جا کے مسلم نے غازی کو سامنے کھڑا کیا. روکے گا عباس تیرا اور میرا ایک رشتہ بھی ہے. اس سے بڑھ کے تیری اور میری دوستی بھی ہے. ہم دونوں علی کے شاگرد ہیں. تجھے یاد ہے کہ تجھے بھی علی نے تلوار چلانی سکھائی. مجھے بھی علی نے سکھائی. مسلم نے رو کے کہا عباس میں جا رہا ہوں کوفے. تجھے نصیحت ایک ہی کرنی ہے. اگر دین پہ مشکل آئے رقیہ کی چادر چلی جائے زینب کی چادر نہ چلے. جہاں ضرورت پڑی بہن ہے میری. علی کی بیٹی کو ساری زندگی آقا زادی کہا. لہذا عباس وہ آقا زادی ہے. زندگی میں زینب کے پردے کا خیال رکھنا. مسلم کوفے چلے گئے. حالات بدل گئے. آدھی رات کو قاضی شریح کے پاس آیا. قاضی شریح کے پاس آ کے جناب مسلم نے کہا قاضی میرے بیٹوں کو اپنے گھر میں پناہ دے. قاضی شریح کی آواز ہے مسلم دور بڑا مشکل ہے. جناب مسلم کی آواز ہے تجھے یاد ہے جب علی کی خلافت تھی علی نے پہلی بار تجھے کوفے بھیجا تھا. تو نے جاتے ہوئے کہا تھا مالک میں شکریہ ادا کرتا ہوں. تجھے علی نے کہا تھا شکریہ نہ ادا کر اگر ہو سکے میرے احسان کا بدلہ اتارنا. آج میں اولاد رسول ہو کے تیرے پاس آیا ہوں. علی کے احسان کا بدلہ اتار. اس نے علی کے احسان کا بدلہ اتاروں گا میری جان چلی جائے گی. میں تیرے بیٹوں کو پناہ نہیں دے سکتا. اگلی سطر تیری ہائے کہنے کے لیے مسلم نے کہا اگر گھر میں نہیں رکھ سکتا اتنی دیر ہاتھ پکڑ جب تک میں گلی کا موڑ مڑ جاؤں. میں گلی کا موڑ مڑوں ان کے ہاتھ چھوڑ دینا پھر یہ جانے اور بقیہ والی زہرا جانے. کتابیں کہتے ہیں قاضی شریح نے پناہ نہ دی. مسلم کوفے کی گلی میں آئے. محمد کا سر بھی سینے پہ ابراہیم کا سر بھی سینے. رو کے جناب مسلم کی آواز ہے میرے اللہ میرے بیٹوں پہ نیند طاری کر. اتنا کہنا تھا سینے پہ بچے سو گئے. مسلم نے آہستہ سے بڑے کا سر زمین پہ رکھا چھوٹے کا سر خاک پہ رکھا. قریب سے آہستہ سے تلوار اٹھائی. مسلم 3 قدم چلتا تھا پیچھے مڑ کے دیکھتا تھا. 7 قدم چلتا تھا پیچھے مڑ کے دیکھتا تھا. گلی کا آخری موڑ مڑتے ہوئے مسلم نے دوبارہ پیچھے مڑ کے دیکھا. مسلم کی چیخ نکل گئی. چھوٹا اٹھ کے بڑے سے کہہ رہا تھا میں نے خواب دیکھا ہے خون کا دریا بابے کا کٹا ہوا. حوصلے کے ساتھ بڑی رک کے آپ کو جناب مسلم کے درد سنانا چاہوں گا. اس لیے میں نے فضائل جلدی چھوڑا کہ مجھے مصائب طویل پڑنا. بیٹے رہ گئے کوفے میں. زمانہ بدل گیا. کوفے میں ایک ڈھلتی ہوئی رات. کوفے میں خاموشی خوف کا پہرا. ابن زیاد کے خوف نے کوفے کے لوگوں کے گھروں کے دروازے بند کر دیے. اکیلا مسلم تنہائی میں کوفے کی گلیوں میں. ہر مسلمان کا دروازہ بند. جناب مسلم چلتے چلتے دور سے کہیں سے چراغ کی روشنی دیکھی. مسلم گئے تو ایک گھر کا دروازہ کھلا تھا. صرف ایک چراغ جل رہا تھا. اندر ایک بڑھیا عورت بیٹھی تھی. جسے بڑھاپے نے بے خوف کیا ہوا تھا. مسلم نے کہا اے عورت کیا ہوا؟ کہا میں نے خواب دیکھا ہے خون کا دریا بابے کا کٹا ہوا. حوصلے کے ساتھ بڑی
زیادہ بڑھاپا آئے تو خوف پھر بھی ختم ہو. بڑھاپے کے خوف کی وجہ سے، بے خوف ہونے کی وجہ، جھریوں والا چہرہ بازار کی طرف دیکھ رہی تھی. روتے ہوئے مسلم نے یوں گھر کے اندر دیکھا، سامنے والی دیوار کے ساتھ لگ کے زمین پہ بیٹھ گئے. ضعیفہ نے دیکھا کہ میرے گھر کے باہر بازار میں کوئی بیٹھا ہے. ضعیفہ نے ہاتھ کا اشارہ کیا. اب اس جملے کا تعلق سننے سے نہیں، دیکھنے سے. مسلم دیوار کی ٹیک لے کے بیٹھا تھا، مسلم نے ہاتھ کا اشارہ کیا. کاش میں سمجھا سکتا تو سن سکتا. اوے ہاشمیو تمہاری غیرت کے صدقے. مسلم نے صرف ہاتھ کا اشارہ کیا. پانی چاہیے. اٹھی، مشکیزے سے پانی بھرا. مسلم چلتے ہوئے دروازے پہ آ گئے. پانی کا پیالہ ہاتھ میں رکھ کے کہتی ہے، مسافر حالات خراب ہیں. ابن زیاد کی فوج کتوں کی طرح حسین کے سفیر کو ڈھونڈ رہی ہے. جا اپنے گھر چلا جا. مسلم نے ایک گھونٹ پانی کا پی کے ٹھنڈا سانس بھر کے کہا، جس کا گھر ہی کوئی نہ ہو. کوفے کا رہنے والا نہیں تو پھر مسجد میں چلا جا. مسلم کی آواز آئی، وہاں رہنے کوئی نہیں دے رہا. تڑپ کے کہتی، میری مجبوری ہے، پناہ دے دیتی، لیکن فوجیں سڑکوں پہ ہیں. اتنا کہنا تھا، مسلم کی آواز آئی، میں تجھے خطرے میں نہیں ڈالنا چاہتا. تو نے پانی پلایا، میں تیری جنت کا ضامن. میں نے کتنے آرام سے جملہ پڑھا اور تم نے سنا. مسلم نے کہا، میں تیری جنت کا ضامن. خالی پیالہ زمین پہ گر گیا. رو کہتے، تو جو گلیوں میں جنت بھیج دے رہا ہے، تو کوئی مسلم تو نہیں ہے. مسلم کی آواز ہے، انا سفیر الحسین، اور میں زہرا کے بیٹے کا قاصد مسلم. مسلم کا نام مانا جملہ بہنوں بیٹیوں کے لیے. اللہ پردے میں آئی ہو، پردے میں جاؤ. یوں مسلم کے قدموں میں گری. رو کے کہنے لگی، معاف کر دینا، بی بی فاطمہ سے میری شکایت نہ کرنا. مجھے نہیں پتا تھا تھوڑی دیر میرے دروازے پہ زہرا کی اولاد بیٹھی رہی ہے. مولا مجھے معاف کر دے. جب مسلم نے کہا، نہیں، اتنے سخت ماحول میں بھی تو نے آل محمد کی عزت کا پاس رکھا. زہرا تجھے سلام کہہ رہی ہے. روتی ہوئی جناب مسلم کو گھر لے کے آئی. ہاتھوں سے نالین اتاری، نالین چومی. سامنے بیٹھ کے کہتی ہے، کاش میں اس قابل ہوتی. اور میرا بادشاہ مجھے معاف کر دے، کوفے کے حالات ٹھیک نہیں. جناب مسلم مصلی پہ بیٹھ کے سامنے مٹی پہ بیٹھ رو کے کہنے لگی، حسین مولا کی کیا خبر ہے؟ مسلم رو کے کہتے، مکہ چھوڑ کے آیا تھا. مکہ پہنچ گئے ہیں؟ ہاں پہنچ چکے. اتنا کہنا تھا، بڑھیا نے سر پہ ہاتھ مارا. مسلم کی آوازیں، کیا ہوا؟ رو کہتی، سوچ رہی ہوں زینب مدینے میں حسین کے بغیر کیسے رہ رہی ہوگی. اتنا جملہ کہنا تھا، مسلم کی چیخ نکلی. رو کے کہتا، مدینے نہیں، سفروں میں ساتھ. سفروں میں ساتھ آنے کا نام آیا، مومنہ قدموں میں گر گئی. رو کدی آئی تھی کوفے میں ایک بار بی بی علی کے دور میں، تب میں گئی تھی بی بی کے پاس سلام کرنے کی. مولا نے تو بیٹی کا چہرہ کسی کو نہیں دکھایا تھا. وہ بی بی گھر سے آ رہی ہے. مسلم کی آواز ہے، وہ گھر سے نکل آئی ہے، دین بچانے کی خاطر بھائی کے ہمراہ ہے. مسلم سے پوچھا، مولا خدمت؟ فرمایا، ایک مصلی دے. جیسے حسین نے آخری رات عبادت میں گزاری تھی، جب مسلم عبادت میں رات گزار رہے تھے، یہ دروازے پہ سپاہیوں کا شور آیا. مسلم نے مصلی کے نیچے سے تلوار کھینچی. اب یہ جملہ میں ماتمیوں کے لیے پڑھنے لگا. ادھر جناب مسلم نے مصلی کے نیچے تلوار کھینچی. مومنہ تڑپ کے اٹھی، مسلم کے سامنے ہاتھ باندھ کہتی، مولا میں قتل ہوتی ہوں، ہونے دے. مولا تجھے زہرا کا واسطہ باہر نہ جانا. مولا فوجوں کا رش زیادہ ہے. اتنا کہنا تھا، مسلم کی آواز آئی، نہ بھی تو نے میری مہمان نوازی کی ہے. میں تیری جنت کا ضامن ہوں، لیکن میرے اندر ہاشمیوں کی غیرت ہے، ہاشمیوں کا خون ہے. میں گوارا نہیں کرتا میں تیرے گھر میں رہوں. اور اگر فوج تیرے گھر کے اندر آ گئی، میں مرنے سے پہلے مر جاؤں گا. اگر فوج تیرے گھر میں آ گئی، میں مرنے سے پہلے مر جاؤں گا. اگر فوج تیرے گھر میں آ گئی، میں مرنے سے پہلے مر. اور مسلم مولا، آج تجھے مومنہ کی اتنی پرواہ. شام غریبہ شمر گھوڑے پہ بیٹھ کے
ان میں زینب کون؟ ہائے حسین، ہائے زہرا، میں گوارا نہیں کرتا میرے ہوتے ہوئے فوج تیرے گھر میں آ جائے۔ تلوار نکالی، علی کا شیر بازار میں آیا، 500 کا دستہ پہلے حملے میں قتل کیا۔ کوفے کی گلیوں سے خون کی ندیاں شروع ہوئی۔ ملاؤں نے کہا 1000 اور بھیج۔ ابن زیاد نے 1000 لشکر اور بھیجا۔ مسلم گلیوں میں تنہا ایسے کوفے کی گلیوں میں پھر رہا تھا جیسے بپھرا ہوا شیر آ رہا ہے۔ مسلم یوں تلوار ہوا میں لہرا رہا تھا، رو رو کے کہا خط لکھے تھے میرے مولا کو تم نے، غریب سمجھا تم نے زہرا کا بیٹا، ہم ہاشمیوں کو مجبور سمجھا ہے تم نے، اور تم نے جنازوں پہ تیر مارے ہم چپ رہے، اور تم نے ہمارے دروازے جلائے ہم چپ رہے، تم نے غریب سمجھ لیا سیدوں کو۔ مسلم لڑتا بھی جا رہا تھا، مسلم کی آوازیں بلند ہو رہی تھی۔ کتابیں کہہ دی، آخر مولاؤں نے کہا 1000 کا دستہ اور بھیج۔ ابن زیاد نے کہا 1 ہاشمی 2000 کا لشکر۔ اس نے کہا ملاؤن کوفے کے کسی بنیے کو نہیں، ہاشمیوں کے بیٹے کو گرفتار کرنا ہے۔ ابن زیاد ملاؤن نے فوراً سپاہی کو کہا پھر اس کو جا کے بتا 1 لاکھ کا بھی لشکر آیا تو مسلم کو گرفتار نہیں کر سکتا۔ ہاشمیوں کو جب بھی مارا جاتا ہے دھوکے سے مارا جاتا ہے۔ انہوں نے 700 سپاہی لیے، انہوں نے کوفے کے پچھلی گلی میں کنواں کھودنا شروع کیا۔ اگلی صفوں نے مسلم کو وہی جنگ میں مبتلا رکھا۔ 700 سپاہیوں نے گڑھا کھودا، یہ مسلم کو لاتے لاتے مسلم آگے سے حملہ کرتے جا رہے تھے، مسلم کے قدم پیچھے ہٹتے جا رہے تھے۔ یکدم مسلم گڑھے میں گرا، میں غلط پڑھوں مجھے غازی معاف نہ کرے، جس کے پاس تیر تھا اس نے تیر مارا، جس کے پاس نیزہ تھا اس نے نیزہ مارا، جس کے پاس پتھر تھا اس نے پتھر مارا، جس کے پاس گرم پانی تھا اس نے گرم پانی پھینکا۔ مسلم کہہ رہا تھا آج میرا غازی ہوتا، آج میرا اکبر ہوتا، آج میرا حسین۔ آج رو کمال اللہ، آج رو کمال اللہ۔ ساؤنڈ والا بھائی آواز تھوڑی بہتر کر، آج میرا اکبر ہوتا۔ گڑھے سے مسلم کو نکالا، علی کا شیر زخمی ہو چکا، ابرو پہ تلوار، ہونٹ کٹا ہوا، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں آ گئی، پاؤں میں بیڑیاں آ گئی۔ انہوں نے مسلم کے سر پہ رسی باندھنا چاہی، مسلم نے ہاتھ سے ہاتھ پیچھے کیا، خبردار ہو گیا ہوں گرفتار، اب سر نہیں جھکاؤں گا۔ سر یوں رکھا، تنی ہوئی گردن، تنا ہوا سینہ لے کے علی کا شیر گلیوں میں چلا۔ کوفے میں سناٹا طاری ہوا۔ ابن زیاد کے دربار کے دروازے پہ ایک دربان کھڑا تھا، اس نے مسلم کو آتے دیکھا، اس کا زخمی بھی ہے پھر بھی آنکھوں میں روب، زخمی بھی ہے پھر بھی چلنے میں جلال۔ یہ دربان وہیں کا وہیں کھڑا تھا۔ ایک بار اس نے مسلم کو وہاں سے گزرتے دیکھا، اسی دربان نے اسی دربار میں سجاد کو بھی گزرتے ہوئے دیکھا۔ جب سجاد گزرے جھکی ہوئی کمر تھی، آنکھیں بند تھی، اس نے قدموں میں گر کے کہنے لگا 2 مہینے پہلے یہاں سے مسلم گزرا تھا، اس کی آنکھیں کھلی ہوئی تھی، اس کی گردن تنی ہوئی تھی، وہ تو امام بھی نہیں تھا، تو امام ہو کے گردن جھکا کے کیوں چل رہا ہے؟ سجاد نے کہا انصاف نہیں کیا، مسلم اکیلا آیا تھا، میرے ساتھ علی کی بیٹیاں، میرے ساتھ حسین کی بہنیں۔ ہائے حسین، میں تنہا، میرے ساتھ علی کی بیٹیاں۔ مسلم کو دربار میں لایا گیا، میں بالکل کتاب والا مصحف پڑھنے لگا ہوں، تو روز جو تڑپ وہ تیرا مقدر۔ مسلم دربار سے آئے دروازے، مسلم یوں ہی تنا ہوا، یہ کتا سامنے تخت پہ بیٹھا تھا۔ اسے سپاہی سے کہا مسلم سے کہہ مجھے امیر کہہ کے سلام کر۔ مسلم نے آواز دی مالی امیر سوا حسین، میرا کوئی امیر نہیں ہے حسین کے سوا۔ پکھیالہ کی دھرتی میں یہ کرم ہے زہرا کا، تم مصیبت سنتے ہو بین کر کر کے، اب میں جملہ تمہارے رونے کے لیے تمہارے بین کے لیے پڑھنے لگا ہوں۔ غلط پڑھوں مجھے یہ جلالی والا عباس قیامت والے دن حسین کے ماتمے میں سر اٹھائے، قسم میں نے دی ہے ماتم تو نے کرنا ہے۔ جب مسلم نے کہا نا مالی امیرہ سوائے حسین، میرا کوئی امیر نہیں سوائے حسین کے، جو کتا قریب کھڑا تھا اس نے مسلم کے چہرے پہ تماچا مارا، ادھر مسلم مٹی پہ آیا، حسین کی آواز آئی عباس گھوڑا روک۔
तमाचा मारा। खाक से उठा ली का शेर। मैं रुक गया था, जुमला मैंने पढ़ा नहीं था, मैं रुक गया था। बादशाह हुसैन की इज्जत की कसम, अगर तुम जुमले के मेयार का मातम करते तो मैं अगला जुमला कभी ना पढ़ता। तुमने चांद ने मातम किया, बाकी चुप रहे। तुम्हारी चुप तोड़ने के लिए अगला मुस्लिम का जुमला पढ़ने लगा। इसने मुस्लिम को उठा के खड़ा किया। राणा साहब, मुझे ज़ैनब की खुरबत की कसम है, मुस्लिम की आवाज़ें सुनो, जितना मारना है मुझे मारो, कूफे में अली की बेटी को न मारना। और जितने तमाशे मारने, और मुस्लिम का चेहरा। जब अली की शहजादियां आए, उन्हें पत्थर न मारना, जितना मारना मुझे मारो। दारुल अमारा की छत पे जनाब मुस्लिम को लेकर गए। मुस्लिम के हाथों में हथकड़ियां, पांव में बेड़ियां, चेहरे पे तमाचे का निशान, होंठ कटा हुआ, अबरू कटे हुए, इधर की जुल्फे इधर। मुस्लिम दारुल अमारा की छत पे खड़े, जल्लाद तलवार तेज कर रहा था। हुसैन ने घोड़े का रुख मोड़ा, हुसैन टीले के पीछे गया, हुसैन ने सर से अमामा उतार के फेंका। गरीब एड़ियां रगड़ के रोना शुरू हुआ। हुसैन के रोने की आवाज गाजी के कानों पे गई। गाजी तड़पता हुआ रो के गया, सच बता जंगल में रोया क्यों है? हुसैन ने कहा, गाजी मुझे सीने से लगा, अब्बास हम उजड़ गए, अब्बास मैं गरीब हो गया। अब्बास की आवाज है, मुझे बता हुआ क्या है? हुसैन की आवाज है, मेरी उंगलियों के दरमियान देख। गाजी ने देखेगा, मौला कसरे अमारा की छत है, कोई गरीब मुसाफिर है, उसके अबरू कटे हुए हैं। हुसैन की आवाज है, पहचान ये कौन है? अब्बास रोकता है, मौला कहीं मेरी रुकैया तो नहीं उजड़ गई? हुसैन की आवाज आई, पहचान ये मुस्लिम है। अब्बास की आवाज आई, मुझे कूफे पहुंचा। हुसैन कहते क्या करेगा? रोकना मुस्लिम का सर लूंगा। हुसैन की आवाज आई, अब जरा जमीन पे देख। गाजी का उंगलियां हटा, एक काले बुर्के वाली बीबी झोली फैला के रो के कह रही है, आओ मेरे गरीब का वकील, आओ मेरा करबला का पहला शहीद।